اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میری امت میں افضل ترین عمل جو ہے وہ انتظار الفرج ہے، یعنی زمانے کے امام کی ظہور کی دعا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اللہ نے اگر کوئی افضل ترین عمل رکھا ہے تو وہ زمانے کے امام کی ظہور کی دعا ہے، جو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یا اہل تشیع حضرات اپنی جو پنجگانہ نماز ہے، نماز کے بعد جو ہے ظہور امام زمانہ کی دعا کرتے ہیں، اور بعض مومنین جو ہے اپنی ہر نماز میں جو ہے وہ انتظار الفرج یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ تقی موسوی نے اپنی کتاب مکیال المقارب میں اس دعا کی فضیلت لکھی ہے، یعنی یہ دعا پڑھنے سے مومن کو ملتا کیا ہے، اس دعا کی شان کیا ہے، اور یہ دعا مومن کو دیتی کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے اس کے فوائد لکھی ہیں، لیکن چند ایک میں جو ہے آپ کو گوش گزار کروں گا، بیان کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ جو بھی امام زمانہ سرکار کے ظہور کی دعا مانگتا ہے، سب سے پہلے جو اسے چیز ملتی ہے، اللہ کی طرف یہ تحفہ ملتا ہے، اللہ آل محمد کے صدقے میں اس مومن کو زمانے کے فتنوں سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہوں گے، فساد ہوگے، اس دعا مانگنے والے مومن کو رب الارباب اہل بیت علیہم السلام کے صدقے دنیا کے فتنوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری خصوصیت اور اللہ کی طرف سے مومن کو دوسرا تحفہ یہ ہے کہ جو شخص، آیت اللہ تقی موسوی نے لکھا ہے کہ جو مومن امام زمانہ سرکار کے ظہور کی دعا کرتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو مومن امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتا ہے تو امام زمانہ سرکار بھی اس مومن کے متعلق دعا کرتے ہیں، یعنی اس مومن کے بارے میں، اس مومن کے لیے امام زمانہ سرکار دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا فرماتے ہیں امام کہ پروردگار جب میرا ظہور فرمانا تو میرے ظہور کے وقت اس مومن کو میری فوج میں شامل کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تیسرا جو ہے اس کی فضیلت والا جملہ لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص امام زمانہ کے علیہ السلام کے ظہور کی دعا کرتا ہے تو موت کے وقت فرشتے اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ اے عبد خدا، اللہ نے تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے اور آپ پر جنت کو واجب کر دیا ہے، بوجہ دعائے امام زمانہ۔ امام زمانہ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس مرد مجاہد، اس مومن کو فرماتے ہیں کہ اے بندہ، تیرے اوپر اللہ نے جنت کو واجب قرار دیا ہے اور تیرے نام اعمال میں شہید کا درجہ رکھ دیا ہے، اللہ نے تیرے اعمال میں شہید کا درجہ رکھ دیا ہے۔ اور پھر معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے، یعنی آیت اللہ تقی موسوی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، تقی موسوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی امام زمانہ سرکار کے ظہور کی دعا مانگے گا، قیامت کے دن اس کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدلا جائے گا۔ یہ اس دعا کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کے جو گناہ ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اور انہوں نے اور مورد بھی بیان کی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طریقے کے ساتھ دعا مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا تو وہ لکھتے ہیں کہ معصومین نے فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا، جب امام زمانہ سرکار کا ظہور ہوگا تو فرشتے اس مومن کی قبر پہ جائیں گے اور اس مومن کو زندہ کریں گے اور اسے خوشخبری
دے گے کہ جس امام کی خاطر صبح و شام آپ نے دعا مانگی تھی اس امام کا ظہور ہو گیا ہے، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اللہ نے تجھے امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ اس دعا کی برکت ہے۔ پھر صرف اسے امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل نہیں کیا، بلکہ اس کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے اس مومن کو حکم ہوگا کہ آپ اس دعا کی برکت سے آپ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے امام زمانہ کی طرف سے کہ آپ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اور مکیال المقارب میں آیت العتقی موسوی لکھتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مومن اس دعا کو مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا تو خدا قیامت اور برزخ کے درمیان اس کی جتنیاں بھی سختیاں ہیں اس دعا کی وجہ سے خدا اس کی سختیوں کو ختم کر دے گا اور اس کے برزخ کی منازل کو آسان کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا میں رہ کے امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگتا رہا ہے۔ اور معصومین نے فرمایا ہے کہ جو شخص امام زمانہ سرکار کے ظہور کی دعا مانگتا ہے، قیامت کے دن جہاں مقام شفاعت پر امیر المومنین کھڑے ہوں گے، اسی مقام شفاعت پر امیر المومنین کے ساتھ اس مومن کو بھی کھڑایا جائے گا، اور امیر المومنین فرمائیں گے کہ تو میرے بیٹے کی ظہور کی دعا مانگتا رہا، میرے بیٹے کی محبت اور مودت دل میں رکھی تھی، اور اس محبت اور مودت کی وجہ سے میں علی آپ کو مقام شفاعت پر کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس دعا کے اور بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ شان ہے، اور معصومین نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی انتظار الفرج یعنی امام زمانہ سرکار کے ظہور کی دعا مانگتا ہے تو مولا نے فرمایا ہے کہ اسے جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ روایات میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں رہ کے جنتی لوگوں پر حکومت کریں گے، اور ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا کہ جو شخص امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی دعا کرتا ہے اور کرتا رہتا تھا، ساری زندگی اس نے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی تھی، اور اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں بھی حکومت عطا کرے گا۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی دعا امام زمانہ علیہ السلام کرنے کی، مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام یا علی